إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب زندگی گزار رہا ہے دنیا کے اندر، اس کو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کا بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے پچھلا خطبہ جمعہ کے اندر قرآن مقدس کے چند مقامات
سماعت فرمائے تھے اور آج بھی ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن آپ کی ذات اور شخصیت کسی کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ کسی کو نہ آپ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ان سے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر یہ اعلان کروایا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میں تو اپنی ذات کے لیے اپنی امت کو بتا دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جتنا میرا مالک چاہے اتنا ہی میں اختیار رکھتا ہوں۔ یہ سب اختیارات اس مالک کے ہیں۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب، آپ کا معبود، آپ کا الہ وہ ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ویختار، اور جو اس نے پیدا کیا ہے اس پر اختیار بھی اسی کا ہے، کنٹرول بھی اسی کا ہے، وہ اسی کے قبضہ کے اندر ہے، اسی کے حکم کے ساتھ اس کو جس طرح وہ چاہتا ہے وہ چلاتا ہے، جدھر اس کی مرضی آتی ہے وہ لے جاتا ہے، جہاں پر اس کی مرضی آتی ہے وہ اس کو روک دیتا ہے۔ جتنا کسی انسان کو اس مالک نے چاہا ہے اس نے زندگی بخشی ہے، اور جب وہ مالک چاہے گا، اس مالک کی مرضی ہوگی، اس انسان کو وہ اپنے پاس بلا لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کے اس مقامات پر بھی امت کو اعلان کر کے اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لوگوں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو تم لوگوں نے اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، فرمایا کہ میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، ان ذاتوں سے نہیں ڈرتا، ان ہستیوں سے نہیں ڈرتا۔ تمہارے معبود ہیں، مشکل کشا ہے، تم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے نہیں ڈرتا۔ میرا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے۔ تم نے حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، بگڑی بنانے والے بنائے ہوئے ہیں، میرا ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں، میں کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ہے۔ فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر ایک چیز کے اوپر وسیع ہے۔ جہاں پر انسانوں کا علم، جنوں کا علم، جہاں پر کسی اور کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اس مالک کا علم شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ افلا تذکرون، لوگو تم مجھے یہ بتاؤ، افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ نے اتنے واضح پیغام تمہیں قرآن مقدس کے اندر دے دیے ہیں۔ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں تمہارے سامنے بتا رہا ہوں کہ تم نے اللہ رب العالمین کا شریک بنایا ہے، تم شریک بنانے سے نہیں ڈرتے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی اللہ نے قرآن مقدس کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں کی جس سے تم یہ کہو کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی یہ آیت ہے، اس آیت کی بنیاد پر ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں تم جان لو کہ اگر یہ ساری امت اکٹھی ہو جائے، یہ مل جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ذرا سا بھی ان پر غور کرے اور وہ سوچے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہاں دنیا کے اندر سوائے اللہ کے کوئی ایسی ذات اور ہستی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جان لو اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ کہ آپ کو وہ لوگ نفع دینا چاہیں، نقصان آپ کے نزدیک نہ آئے، نفع ہی نفع آپ کی زندگی کے اندر، آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر نفع ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، صرف اتنا ہی نفع مل سکتا ہے جتنا اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر لکھا ہے، آپ کی قسمت کے اندر لکھا ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا اس بندے کو اس کاروبار کے اندر اتنا نفع ہونا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ ہم نے اس بندے کو نقصان کے اندر مبتلا کرنا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کرنا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد كتبه الله عليك، پریشانی وہی آئے گی، آزمائش وہی آئے گی، نقصان وہی آئے گا جو اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے نہیں لکھا وہ کوئی پہنچا نہیں سکتا، جو اللہ پہنچانے پہ آ جائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر ہمیں یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں آپ کو 4 باتوں سے آگاہ کر رہا ہوں، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، میرے نبی فرماتے ہیں ولا عدوى، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بیماری کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے، وہ دوسرے کے اندر چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا، اللہ نے اس کو یہ قوت نہیں دی، اللہ نے یہ قوت، یہ کنٹرول، یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے بیماری کو پیدا کیا ہے، جب پیدا کر لیا ہے وہ یختار، اس کے اوپر اختیار بھی اس مالک ہے، اس نے بیماری کو اختیار نہیں دیا۔ اے بندہ جو ہے یہ بیمار ہے، اس کے پاس گھر والے بھی موجود ہیں، اس کے پاس اس کے بچے بھی موجود ہیں، اس کے پاس اس کے دوست رشتے دار عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، اس کی بیمار پرسی تیمارداری کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس بندے سے کسی اور کو بیماری منتقل نہیں ہوتی، اس کو بیماری لگتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتی؟ اس کے اندر یہ قوت نہیں ہے، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود بخود چلی جائے۔ ہاں جب اللہ چاہے گا وہ بیماری چلی جائے گی، منتقل ہو جائے گی، اس کو وہ لگ سکتی ہے، لیکن جب تک مالک کی مرضی نہیں ہے وہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی فرماتے ہیں وَلَا طِيَرَةَ، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے برعکس یاد رکھنا بدشگونی لینا بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ ولا ہام، آپ نے فرمایا نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا تمہارے لیے جائز ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے اندر نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا تمہارے لیے جائز ہے۔ بدشگونی یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا طِيَرَةً، آپ کے لیے، میری امت کے لوگوں کے لیے بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے اوپر ارادہ بھی پکا کر لیتا ہے، پختہ ارادہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ جاہلیت کے اندر جو تھا وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب ارادہ کر لیتے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ صبح کے لیے، صبح جب روانہ ہونا چاہتے تھے، اس سے پہلے وہ ایک پرندہ اڑاتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، اگر یہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو یہ بندہ اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاتا، اگر یہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو یہ بندہ کہتا آج میرے لیے یہ کام کرنا درست نہیں ہے، مجھے نقصان ہوگا، لہذا آج میں اس کام پر نہیں جاتا۔ جاہلیت کے اندر یہ بدشگونی ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ صبح بندہ گھر سے نکلا ہے، آفس کے لیے جا رہا ہے، اپنے دفتر میں جا رہا ہے، اپنی فیکٹری کے اندر جا رہا ہے، اپنے کارخانے کے اندر جا رہا ہے، راستے کے اندر کوئی مانگنے والا آ گیا، کہتا ہے اللہ کے نام پر دودھ دے دو، یہ بندہ کہتا ہے آج صبح صبح منحوس ٹکر گیا ہے، آج تو برکت نہیں ہوگی، آج برکت نہیں ہوگی، اس نے اس سے بدشگونی لے لی ہے۔ بندہ اپنے گھر کے اندر ہے، صبح اٹھا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کرنے لگا ہے، ادھر بیوی بھی موجود ہے، اس کے بچے بھی موجود ہیں، لیکن کام غلط ہو گیا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، بچوں کو کہتا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہی تو بدشگونی ہے جو تمہارے عقیدوں کے اندر راسخ ہے۔ وَلَا طِيَرَةً، یہ بدشگونی لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ بندہ جا رہا ہے اور کوئی راستے کے اندر آ گیا اور پھر عقیدہ کیا رکھا ہوا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، راستے کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نقصان سے بچنے کے لیے، میں نے نقصان سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح اور جو چیزیں آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے میں نے صبح صبح صدقہ کرنا ہے۔ صبح صبح کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ بھی کمال کا کرتا ہے۔ راستے میں کھڑے ہوئے شاپر کے اندر لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے 20 روپے کا صدقہ ہو رہا ہے، 20 روپے کا صدقہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ کس اسلام نے تعلیم دی ہے؟ یہ کس قرآن نے تمہیں تعلیم دی ہے؟ یہ کس نبی نے تمہیں تعلیم دی ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اگر میرے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہو وہ چیز خرچ کرو جس کے ساتھ تمہیں محبت ہو، تجھے جب یہ محبت نہیں ہے تو یہ 20 روپے والا گوشت اپنی ذات کے لیے پکا کر استعمال نہیں کر سکتا تو اللہ کے لیے صدقہ کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، جب یہ 20 روپے والا کھا نہیں سکتا تو یہ 20 روپے والا 30 روپے والا صدقہ کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ جو راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، دریائے راوی کے پل پہ چلے جاؤ، سگیاں پل پہ یا بتی چوک والے پل پہ چلے جاؤ، جا کر دیکھو لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہاں نالے کے اوپر بھی نہریں لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا ہے جی؟ یہ صدقہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ صدقہ اس کو مصیبتوں سے بچا بھی نہیں سکتا، یہ صدقہ نہیں بچا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ غلط ہو چکی ہے اور اس کی فکر غلط ہو چکی ہے۔ لیکن شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر دینا ہے اللہ کے راستے میں مال دینا ہے تو جو پسند اپنے لیے کرتے ہو وہی اللہ کے راستے میں دینا پسند کرو۔ اور پھر یہ چیلوں کے لیے صدقہ، یہ چیلوں کے لیے صدقہ، میرے بھائیوں کبھی آپ نے ایسی مخلوق دیکھی ہوگی جہاں پر آپ کو کوئی صدقہ کرنے والا نظر ہی نہیں آئے گا؟ اللہ وہاں بھی تو ان چیلوں کو رزق دے رہا ہے، وہاں بھی اللہ ان کو کھلا رہا ہے، تو جو مالک وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہاں پر نہیں کھلا سکتا، وہ مالک یہاں بھی کھلاتا ہے، اور جو مالک ایک کیڑے کو پتھر
پتھر کے اندر رزق پہنچاتا ہے، وہ مالک باقی مخلوق کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو مالک ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو ناف کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے، اور اس مالک نے منہ بند کر دیا ہے کہ اس منہ سے میری تسبیحات نکلنی ہے، میرا ذکر نکلنا ہے، اب جو ہے اس کو خوراک منہ کے ذریعے نہ جائے، اس کو خوراک میں ناف کے ذریعے پہنچاؤں گا، لیکن جب یہ بچہ باہر آتا ہے اللہ وہ راستہ بند کر دیتا ہے، یہ منہ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تیرا کام ہے تھوڑا سا رو کر مانگنا، اور میرا کام ہے تیری ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈالنا کہ اب تیرا یہ بیٹا، تیری یہ بیٹی تو اسے مانگ رہی ہے، اب اس کو دودھ پلا۔ جب وہ دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی ہے، اللہ کہتے ہیں کس نے اس کو وہ سکھایا ہے طریقہ دودھ پینے کا؟ کوئی ہے ایسی ذات؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی ماں اپنے پستان اس کے منہ کے اندر ڈالتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ان کو کیا کرنا ہے، زور لگانا تیرا کام ہے، اور تیرے پیٹ کے اندر وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکال کر ڈالنا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں آپ کو دے سکتا ہے وہ ان پرندوں کو نہیں دے سکتا؟ کون ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جب یہ جٹ ہل چلاتے ہیں نا، پہلے ہوتے تھے بیلوں والے ہل، آج کل ہیں ٹریکٹر والے ہل، جب وہ چلتے ہیں نا، چڑیے اور اسی طرح کی اور جو مخلوقات ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ دیکھا کبھی یہ منظر؟ وہ پیچھے پیچھے اڑ اڑ کے بیٹھ رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے ہل چلتا ہے اور وہ زمین جو ہے اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں اور یہ وہ کھا کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اللہ ان کو وہاں بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہاں تم بھول رہے ہو؟ اس لیے اپنا یہ عقیدہ تبدیل کرو۔ اور اللہ کے رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا هَامَّ، کسی پرندے کو منحوس نہیں سمجھنا۔ یہ کوا آ گیا، یہ منحوس ہے، کوے کے بارے میں بڑا ہے، کوا ہے جو ہے یہ گھر کی چار دیواری کے اوپر بیٹھ گیا، اس نے بولنا شروع کر لیا آج تو مہمان آ کر ہی رہے گا، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کوا بیٹھ گیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا آج مہمان آئے گا، آج مہمان آئے گا۔ میرے بھائیوں، مہمان آنا تو رحمت ہے، مہمان آنا رحمت ہے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا اگر کوئی اس طرح کا کام ہو گیا تو یہ کوے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ چیل کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں پرندے کی منحوسیت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے کے اندر لوگ کام شروع نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا سفرا، یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اور جب اللہ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، تو سفر کے مہینے کو چھوڑ کے کسی اور مہینے کے اندر جس کو برکت والا سمجھتا ہے اس مہینے کے اندر کاروبار شروع کر۔ اگر اللہ تجھے وہاں بھی نقصان دے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر تیرا قیدہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا۔ اور پھر آگے دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ردتہ الطیارۃ عن حاجتی فقد اشرک، جو بندہ اپنی کسی حاجت کے ذریعے وہ یہ سمجھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں بدشگونی لیتا ہے، کہ جس شخص کے ذریعے بدشگونی لیتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ کیا ہو گیا؟ اس نے شرک کر دیا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھے آج نقصان ہوا ہے اس بندے کی وجہ سے، مجھے آج نفع ہوا ہے اس بندے کی وجہ سے، میرے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے شرک کر دیا ہے، اس نے اس بندے سے بدشگونی لیا ہے۔ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی جہالت والی لوگوں کی بات ہے۔ اللہ کا رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہا کرتی تھی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب کوئی ہمیں نیکی پہنچتی، اچھی بات پہنچتی تو وہ کہتے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہے ہی ہمارے حق میں،
یہ تو ہے ہی ہمارے حق میں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر کوئی برائی پہنچ دی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ کہتے یہ تو موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ خبردار خبردار اگارو یہ نحوست جو پہنچی ہے یہ پریشانی جو پہنچتی ہے یہ جو انہیں برائی پہنچی ہے یہ انہی کی وجہ سے پہنچی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے یہ کس وجہ سے پہنچی ہے. آگے سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن 4 کام ایسے ہیں میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی. 4 کام ایسے ہیں میری امت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا غور کرنا اپنی اداؤں پہ, ذرا غور کرنا اپنے لفظوں پہ کہ کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا ہے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں. پہلی بات میرے نبی علیہ نے فرمائی الفخر فی الاحساب. میرے نبی نے فرمایا جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا. قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا یہ تو جناب گھٹیا قوم کا ہے, یہ تو میراثی ہے. میں عوان قوم سے ہوں, میں جناب سید قوم سے ہوں, میں جناب فلاں قوم سے ہوں اور یہ گھٹیا قوم کا ہے. آج ہمارے اندر یہ موجود ہے, ہم دوسرے کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. دوسری وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ میرے نبی نے فرمایا کسی کے نسب کے اندر طعنہ کرنا. کسی کے نسب کے اندر کیا کرنا, اس کو طعنہ زنی کرنا, اس کو مختلف باتیں کرنا. تمہارا نسب تو ہے ہی ایسا, تم ایسے ہی ہو, تمہارا خاندان ایسے ہی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چیز عام ہے. اور تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا. ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا, نجومیوں کے پاس جانا. جناب بتائیے میری قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, آج ہماری قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا جب یہ بارش طلب کریں گے ستاروں کے ذریعے, اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا چوتھی بات وَالنِّيَاحَةُ چوتھی بات جو فرمایا نوحہ کرنا. نوحہ کرنا آج جب کوئی مر جاتا ہے کسی خاندان کے اندر کسی گھر کے اندر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت کے کام ہیں 4 اور میری امت اس کو نہیں چھوڑے گی. اسی طرح ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بھی موجود ہیں. حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ نے صبح کی نماز پڑھائی ہے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا هل تدرون ماذا قال ربکم میرے صحابہ کی جماعت تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے رب نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میرے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں, اللہ کا یہ پیغام دیا ہے, میرے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اس حالت کے اندر صبح کی ہے مؤمن بی وکافر کہ میرے ساتھ وہ ایمان لانے والے بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ کفر کرنے والے بھی ہیں. فَأَمَّا مَنْ قَالَ پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جس بندے نے یہ کہا مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ آج ہمارے اوپر بارش جو ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ اور وہ بندہ میرے ساتھ ایمان رکھنے والا ہے. وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ اور جس بندے نے یہ کہا مُطِرْنَا بِنَوْءِ قَضَا وَقَضَا آج ہمارے اوپر جو بارش ہوئی ہے وہ فلاں فلاں ستارے کے ذریعے ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کافرun بی مومنun بالکواکب وہ بندہ میں اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں کے ساتھ ایمان رکھنے والا ہے.
ستاروں کے ساتھ ایمان رکھنے والا ہے۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور جو ان کے سب کا پاس جا کر اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس منا من تطیر او تطیر او تکہن او تکہنا، اور فرمایا او سحر او سحر، جو بندہ کسی نجومی کے پاس چلا جاتا ہے اور بدشگونی جس بندے کے لیے لی جاتی ہے، یا جو بندہ لینے والا ہے، اور اسی طرح جو کہانت جس کے لیے کی جاتی ہے، اور جو کروانے والا ہے، اور جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اور جو کروانے والا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آگے ذرا غور کرنا الفاظ کے اوپر، میرے نبی دوسری حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یہ بندہ گیا نجومی کے پاس، جا کر جو ہے اس سے کچھ پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، جناب میری قسمت کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاتھ آگے کیجئے، ہاتھ کی لکیریں دیکھتا ہے، او ہو تمہارے حق میں تو آج اچھا نہیں ہے، تمہاری قسمت میں تو اچھا نہیں ہے، تم نے ایسے ہو جائے گا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ صرف سوال کرتا ہے، جا کر پوچھتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اس بندے نے جو سوال کیا ہے، اس کے پوچھنے کی وجہ سے اس کے 40 رات کی نماز اللہ قبول بھی نہیں کرتے۔ یہ صرف سوال کرنے والا ہے، جو جا کر اپنی قسمت معلوم کرتا ہے، فرمایا 40 رات کی اللہ نماز قبول نہیں کرتے۔ کیا کرے گا یہ بندہ؟ اور اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو پوچھنے کے بعد تصدیق کرتا ہے، جو پوچھنے کے بعد ہاں جی ہے حضرت بابا جی نے صحیح فرمایا، یہ حضرت بابا جی نے صحیح فرمایا، لیتا کتنے ہیں؟ 20 روپے میں قسمتیں بتا رہا ہے، اور آپ نے اس کو پتہ نہیں اپنی قسمت کے بارے میں کہ میری قسمت میں یہ 20 روپے یہاں فٹ پاتھ پہ لکھے ہوئے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، لوگوں کو قسمتیں بتا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی پھر ایسے بھی ہوتا ہے، ایک بندے نے مجھے بات سنائی تھی کہ ہم گئے، یہ پرانی جب ابھی تو چینج ہو چکا ہے نا سارا لاری اڈے کا نقشہ، وہ جو پہلے والا تھا، جب وہ ایک رستہ بنا ہوا تھا مینار پاکستان کی اس طرف سے ایسے نکلتے تھے، کہتا ادھر بیٹھا ہوا بابا جی، میں ان کے پاس گیا اور ان کو میں نے دکھایا، انہوں نے کہا جی آپ کو نوکری مل جائے گی، اور بھی بہت باتیں کی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم پھر گئے، پھر جا کر جو ہے ایک ڈبہ مٹھائی کا بھی ان کو دیا، اور ان کو کہا پیسے بھی دیے، اور کہا جی اب ہم نے مہمان نوازی کرنی ہے، ہوٹل کے اندر ہمارے ساتھ چلیں۔ بابا جی نے کہا جی آج تو میری سنی گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہاں لے آئے، خوب دھلائی کی بابا جی کی، ٹکا کے لوگوں کو قسمتیں بتا رہا تھا، اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے 5 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر اللہ ایسے ہی کرواتا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو ان کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے، صرف سوال کرتا ہے، 40 رات اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور جو بندہ جا کر اس کی تصدیق کرتا ہے پوچھنے کے بعد، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس بندے نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اللہ نے کیا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جی بتائیے، قرآن نازل کیا ہے نا۔ جو بندہ وہاں